غلطی کا اقرار کیا اور اعتراف کیا، ادھر پروردگار عالمین نے جناب یونس علیہ السلام کو رہائی دی۔ بالکل اسی طرح مولا و عقاب عبداللہ الحسین بھی اپنی قوم سے نکلے، لیکن اپنی قوم سے غضبناک ہو کر نہیں نکلے، قوم کے مظالم سے تنگ آ کر نکلے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے، ابا عبداللہ الحسین کربلا کے میدان میں گرفتار ہوئے، محصور کر لیے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکم علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ۔ اور زیارت ناحیہ میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں، ذرا آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ بس انبیاء کا کام کیا تھا؟ حسین تو وارث انبیاء ہے۔ انبیاء کا کام معرفت الہی دینا تھا لوگوں کو، اور دوسرا کام انبیاء کا لوگوں کے دلوں کو خدا کی طرف منقلب کرنا تھا، دلوں کو خدا کے لیے آمادہ کرنا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ دل خدا کی طرف اس وقت تک آمادہ نہیں ہو سکتا جب تک اس دل کے اندر رقت نہ ہو۔ بس آپ کی زحمت تمام اس حدیث کو سنیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا، اور اللہ اسی کو قبول کرے۔ فرمایا کہ دل کیسے سخت ہوتا ہے۔ جب سائل نے اس سوال کو حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام دیکھیں، اس دل کو حسین کے لیے مخصوص کیجئے۔ آپ کا دل خدا کے پاس ایک قیمتی دل ہے، اس میں دوسری چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف حسین کے لیے گنجائش ہے، اور جس دل میں حسین ہو اس دل کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ خدا تک جائے۔ آپ جناب حر کے واقعہ سے تو سبق حاصل کریں۔ جناب حر سے بڑھ کر کس نے گناہ کیا تھا کہ ابا عبداللہ کے رستے کو روکا تھا؟ ہم نے تو ایسا گناہ نہیں کیا الحمدللہ، کسی حجت خدا کے رستے کو تو نہیں روکا ہے، یقیناً ہم گنہگار ہیں، لیکن پروردگار عالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھو خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آخر ابلیس ملعون کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ اگر ابلیس اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا، توبے کا ارادہ کرتا، پھر پروردگار کے پاس توبہ کرتا، تو اللہ پروردگار عالم ابلیس کی توبہ کو قبول کرتا اپنی بارگاہ میں۔ یہ جناب یونس ہی کی بات ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو ایک جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر قارون گرفتار تھا۔ جانتے ہیں قارون کو؟ کون ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ یہ قارون ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، جناب موسیٰ کے اوپر سرکشی کی، اللہ نے اس سرکش کو زمین کے اندر دسا دیا۔ وہ طویل واقعہ ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے اوپر سرکشی کیوں کی؟ کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اس نے اپنی دولت کے بل بوتے پر جناب موسیٰ کے سامنے جب اس نے غرور کا مظاہرہ کیا، جناب موسیٰ کے اوپر اتہام لگایا، الزام لگایا، اللہ کے نبی جناب موسیٰ غضبناک ہوئے۔ اللہ نے زمین جناب موسیٰ کے تصرف میں دیا، اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ نے اس کو بلایا، اس کی دولت اور خود زمین کے اندر دسا دیا۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس دولت اتنی زیادہ تھی، قرآن کہتا ہے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے موجود رہتی تھی۔ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ تو کہتے تھے کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے اوپر الزام لگایا تو اللہ نے جب جناب موسیٰ کو اختیار دیا کہ زمین کو آپ کے اختیار میں دیا، آپ قارون کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نکل لو۔ بس آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث کے جملے ہیں، کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ دفعہ جناب موسیٰ کے سامنے قارون نے گڑ گڑا کر کہا مجھے معاف کر دو، معاف نہیں کیا۔
حدیث میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے فرمایا موسیٰ کو بعد میں کہ اے موسیٰ 70 دفعہ قارون نے تم سے معافی مانگی مگر تم نے قارون کو معاف نہیں کیا، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لیتا میں قارون کو معاف کر دیتا، میں قارون کو معاف کر دیتا۔ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کربلا کا ایک درس رحمت الہی کے مومنین کو قریب کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان کا دل کربلا کے لیے آمادہ ہو، کربلا کے لیے تیار ہو، اور دل تب تیار ہوتا ہے کہ جب دل نرم ہو، اور دل تب نرم ہوتا ہے کہ جب اس دل میں حسین کی محبت موجود ہو، اور حسین کی محبت ایسی ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ خدا کی قسم میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر میرے جد کے مسائل پتھر کے اوپر پڑھو تو پتھر بھی رونے لگے گا۔ بس شاید اس حدیث کو میں کل مکمل کروں۔ فرمایا کہ ان العبد، کہ انسان کا دل کیوں سخت ہوتا ہے، ایک تو مال حرام کھانے سے جس کا میں نے تذکرہ کیا، ایک دفعہ دل سخت ہوتا ہے کہ جب گناہ کے اوپر گناہ کرے۔ لیکن اگر انسان گناہ کے اوپر گناہ بھی کرے تب بھی اگر وہ خدا کے پاس توبہ کرے، خدا اس کے توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، خدا بالکل معاف کرے گا اس قوم کو جس کے سامنے حسین ابن علی جیسا وسیلہ موجود ہے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان العبد اذا یذنب، جب بندہ گناہ کرتا ہے خدا نے بندہ مومن کے دل میں ایک نورانی ایک نقطہ رکھا ہے۔ بس اس حدیث کو ترجمہ ہی کرتا ہوں، تفصیل میں بیان کروں گا۔ اللہ نے مومن کے دل میں ایک نورانی نقطہ رکھا ہوا ہے، نقطہ ہے اذا احسن العبد اتسعت النقطہ، بندہ جب نیکی کرتا ہے تو وہ نورانی نقطہ پھیل جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ فمہما فعل الخیر یتسع حتی یغطی قلبہ، جو وہ نیکی کرتا جاتا ہے وہ دل، وہ نورانی نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے افمن یشرح صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، یہی وہ دل ہے جس دل کو پروردگار عالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور یہی دل خدا کی طرف سے نورانی ہے۔ جس دل میں خدا کی طرف سے نور ہو اس دل میں سوائے محمد والے محمد کی محبت کی دوسری چیز نہیں آ سکتی۔ لیکن اسی کے برعکس اذا اذنب العبد تظہر على نقطة البیضاء نقطة السوداء، گناہ کے اثرات ہیں، ذرا گناہ کے اثرات معلوم ہو جائیں پھر گناہ سے بچیں گے نا۔ یہ جو نورانی دل ہے خدا نے ابتدائی طور پر تو نورانی نقطہ ہی رکھا ہے، دل میں کوئی کالا نقطہ نہیں رکھا، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ظہرت النقطۃ السوداء فی تلک النقطۃ البیضاء، اس نورانی نقطے کے اندر ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے، اور یقیناً جو وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ کالا دبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ حتی اتسعت قلبہ کلہ فکان القلب مظلما وقاسیا وجامدا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ خدا نخواستہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ دل کیا بنتا ہے، قاسیاً، گناہ کے پر گناہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جامدن، جامد ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، مظلمان، پھر وہ دل ایک تاریک دل بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی دل کی خدا نے سورہ بقرہ میں مذمت کی، کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے دل کے اوپر مہر لگ جائے گناہ کے اوپر گناہ کرنے سے تو پھر ایسے دل خدا کی باتوں کو سمجھنے اور سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر ایسے ہی دل کی مذمت کی، کہا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں، یہ جو کربلا میں جو ملاعین تھے کیا ان کے پاس دل نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ تش کی آوازیں نہیں سنتے تھے؟ کیا